ایک کہیں ڈاکٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں گلٹی موجود ہے نا تو اس کو چھیڑے نہ. کئی دفعہ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کینسر ہے یا نہیں کینسر، اس کو جب نیڈل آپ ڈال کے چیک کرتے ہیں تو وہ رپچر سی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے سیلز باہر نکل آتے ہیں اور کینسر باہر پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کمپلیکیٹڈ کیسز ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک تنگ نہیں کر رہا اس کو نہ چھیڑیں آپ. اچھا سر، اس میں میری تو گزارش یہ ہے کہ مختلف قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف سچویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پروگرام کے اندر ہم مختلف قسم کی گلٹیوں کے بارے میں تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اگین اگر کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو اپنے قریبی معالج کے پاس چلے جائیں، اور وہ معالج اس چیز کے لیے بہترین آپ کو ایڈوائز دے دے گا کہ بھائی اس کی میں نے نیڈل ڈال کے تشخیص کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا میں نے اس کو پورا نکال کے جو ہے نا پیتھولوجی کے لیے بھیجنا، معلوم کرنا ہے کہ یہ جو تھا نا وہ صرف مطلب یہ رسولی نہیں تھی اور صرف گلٹی تھی، یا واقعی خدا نخواستہ رسولی ہے، تو پھر آگے کیا کرنا ہے وہ معالج اس کو بہتر سمجھ لے گا. اور انلیس اینڈ انٹل ہمیں پتہ چلے گا وہ گلٹی کی نوعیت کیا ہے، اس کا علاج کی پلاننگ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ لاہور میں بھی سرو کیا، اسلام آباد میں بھی ہیں، پشاور کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے تو ملک سے باہر جا کے بھی دیکھے کیسز. کوئی ہمارے ناظرین کو کچھ کیسز بتائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا سیکھنے کا موقع بھی ملے کہ کوئی ایسے انٹرسٹنگ کیسز آپ کی نظر میں آئے ہوں کہ یار میں باہر بیٹھ کے بھی مجھے ایسے ایسے کیسز دیکھنے پڑے ہیں جو کہ پاکستان میں تو ایسے ہیں ہی نہیں کیسز. ایک تو سر میں آپ کے پروگرام سے اس چیز کا جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ میری ایک خواہش ہے، اور وہ بہت پہلے سے جب سے میں جو ڈاکٹر بنا اس سے خواہش تھی کہ جس طرح باقی ایڈوانس ممالک کے اندر جو ہے نا بریسٹ اسکریننگ کلینکس اسٹیبلشڈ ہیں، اور ایک بریسٹ اسکریننگ کلینکس کا پروگرام، اسکریننگ کا پروگرام پورے نیشنل لیول پہ چلتا ہے، اس طرح کا پاکستان کے اندر بھی یا کم از کم پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور ابھی تو ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہے وہ بہت فارورڈ لوکنگ خاتون ہے، خواتین ہی میں سے ہیں، اور اگر وہ جو ہے نا اس چیز کو ایک جو ہے اپنا مشن بنا کے اس کو ایک پروگرام کو اسٹیبلش کر لیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں خواتین کا بھلا اس میں ہو سکتا ہے. بالکل. سب سے بڑی چیز جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ایک سسٹمائزڈ جو ہے نا طریقے سے خواتین کا اسکریننگ پروگرام ہے کہ جو 35 سال سے اب خواتین ہیں وہ آئیں، آ کے اپنا چیک اپ کرائیں، اپنا الٹرا ساؤنڈ، اگر ان کو کوئی گلٹی وغیرہ نظر محسوس ہوتی ہے تو ان کا اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو، اس کے میموگرافی ہو یا ایکس رے وغیرہ ہو، یا اور کسی طریقے سے جو ہے نا گلٹی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے جو مختلف طریقے ان کو کیا جائے، تاکہ ان خواتین کے اندر اگر رسولی ہے تو اس کی تشخیص جلدی ہو جائے اور اس کا علاج مکمل ہو سکے. یہ باہر کے ممالک میں نہیں ہوتا کہ وہاں پہ تو یہ اسکریننگ کے سلسلے چلتے ہیں. لیکن آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ یہ سناتا ہوں کہ ایک پی ایچ ڈی خاتون تھی، اور ماشاءاللہ کافی عمر رسیدہ تھیں، اور ان کے اور یہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جو تھیں اور کاکیشین تھیں، اور وہ پروفیسر تھیں اپنے کسی یونیورسٹی کے اندر، اور ان کو جو تھا گلٹی محسوس ہوئی، مگر انہوں نے اس گلٹی کو نظر انداز کیا، ڈینائل میں رہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، خود ہی چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس حد تک کہ جب تک ان کی وہ گلٹی پورے بریسٹ میں پھیل کے وہ بریسٹ کو بالکل ہارڈ وہ گلٹی سے بھر چکا تھا، وہ پورے جسم میں پھیل گیا تھا. ایک میں نے پہلے ہی قصہ آپ کو UK کا سنایا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی آپریشن نہیں کرنا چاہیں گے. پھر اس طرح کی خواتین، یہ جیسا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں تھا، اور آپ اس کو یوٹیوب میں سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو اس وقت مزے کی بات یہ تھی کہ ہماری بریسٹ کلینک چلتی تھی، اور میں کبھی کبھی نوٹ کرتا تھا کہ ہماری بریسٹ کلینک کے اندر اتنے مریض نہیں آتے جو تھوڑی ہی دور ایک بورڈ کے درخت کے نیچے ایک بریزیئر والے سرکار بیٹھتے تھے، اور ان بریزیئر والے سرکار کے پاس جو تھے نا وہ خواتین زیادہ سیف، یا جو ان کو اس پہ اعتقاد زیادہ تھا تو محسوس کرتا. تو اس میں شاید ہماری ایز ڈاکٹرز بھی کمی ہے کہ ہم خواتین کو، ہم کمیونٹی کو، ہم پاپولیشن کو، پبلک کو اپنے اوپر اتنا اعتماد میں نہیں لے کر آ سکے کہ وہ ضرور جائیں بریزیئر والے سرکار کے پاس، لیکن ان کے پاس جانے کے بعد ہمارے پاس بھی آئیں اور پھر دیکھیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہیں ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ جائیں، لیکن ادھر بھی آئیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ درس و تدریس سے بھی آپ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے وابستہ ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، بہت سے ڈاکٹرز بنا کے آپ نکالتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں. اب پاکستان میں جو میڈیکل ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بہت سی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، کالجز جو ہیں موجود ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا وہ اس لیول کا، اس کوالٹی کا ہے جو کہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے اس وقت؟ اچھا سر، یہ ویسے بڑا it's not a simple question, it's a very complex question sir. اور میں اس پیرائے میں بات کروں گا کیونکہ میں نے جو ہے نا پبلک سیکٹر یونیورسٹی UHS کے اندر کوئی 11 سال کام کیا ہے اس کے اندر،
ایز کنٹرولر بھی کام کیا، پرو وی سی بھی کام کیا. پھر میں نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو کہ اسلام آباد میں ہے، آرمی کی یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز کی، اس کا میں رجسٹرار رہا. اور میں جو ہے نا سی ایم ایچ کے اندر بھی ڈین رہا، اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو بھی اب ایچ ایس اے کے اندر موجود ہوں. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بہت تعلق رہا جب یو ایچ ایس کے اندر تھے ساتھ. سر future of medical education I think is embracing private medical colleges and private institutions. اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ان کو دینی پڑے گی اسپیس کہ وہ گرو کر سکیں، اور ان کو جگہ دینی پڑے گی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنس کو اپنے پروگرامس کو خود چلا سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سب چیزوں کو صرف ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دیتے ہیں، اور یہ میں بات پہلی دفعہ نہیں کر رہا، میرے پلس کے اندر اس کے اوپر جو ایڈیٹوریل بھی چھپے ہوئے ہیں، لیٹسٹ ٹو دا ایڈیٹر بھی چھپے ہوئے ہیں کہ وی کانٹ پلیس آل آر ایگز ان ون باسکٹ. اس سے کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. اینڈ وین وی ہیو آل آر ایگز ان ون باسکٹ وی آر ایز گڈ ایز آر موسٹ روٹن ایگ. لیکن اگر آپ کے پاس 135 انسٹیٹیوشنز ہیں تو آپ کا معیار جو ہے وہ آپ کا 135واں انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس سے اوپر بڑھ کے جو ہے نا آپ کوئی چیز ایسی لے کے نہیں آ سکتے جو کہ اس کو افیکٹ کرتی ہو. تو جتنے آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا جو ہے نا فری اسپیس دیں تاکہ وہ اپنے کریکولم ڈیولپمنٹ میں خود جو ہے نا اپنا کردار ادا کر سکیں، مارکیٹ فورسز کو دیکھیں، گلوبل ٹرینڈس کو دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح افیکٹ کر رہی ہے میڈیکل ایجوکیشن کو، اس کی طرف دیکھیں، اور پھر وہ اپنے کریکولا کو اس کے ساتھ الائن کریں. تو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن شاید زیادہ بہتر کر سکیں. مگر میں ساتھ میں اس کے ساتھ اسے ڈبل ایج سارٹ ریگولیشن بھی بہت ضروری ہے. جی ایٹ دا لیول آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ایز ویل ایز دا ریگولیٹری، اور جو باڈیز آپ کی منسٹریز ہیں یا سیکریٹریٹ ہے ان کی ریگولیشن کے ساتھ بھی ہو. لیکن تھوڑا سا اس کو اسٹریٹ جیکٹ سے باہر نکل کے ان کو تھوڑی سی جگہ دینی پڑے گی کہ وہ لے کے چل سکیں. اور ہمارے جو پروڈکٹ ہے اٹس ونڈرفل سر، اسٹل ونڈرفل، اور اس کو تھوڑا سا گروم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سب سے بڑا ہمارا ایشو سر یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں تھیوری کے اوپر. ہاں جی. اور ہم گلوبل ٹرینڈس کو امبریس اس وقت کرتے ہیں جب باہر والے ان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ہمیں سر شروع سے ان ٹرینڈس کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے امبریس کر کے اپنے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیں تھیوری سے ہٹ کے جو ہے نا مور اسکل بیسڈ اور مور ایٹیٹیوڈ بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. اور جب تک ہمارا اسیسمنٹ سسٹم اس کو فالو نہیں کرے گا، ہم پڑھائیں گے وہی جو کہ ہم اسیس کر رہے ہیں. اور اگر ہم صرف تھیوری اور ہم اسیس کر رہے ہیں تو پھر وہ تھیوری ہی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی چیز جو کہ جاتے جاتے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے کیسز، ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا پیشنٹ کے ساتھ کچھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے، کچھ رویہ اچھا نہیں ہے، بیہیویئر میں بڑی پرابلمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کی پٹائیاں کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ باہر ہمیں ایسے کیسز دیکھنے نہیں ملتے؟ اور جو ٹرسٹ لیول ایک ڈاکٹر پر پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا کم ہے؟ میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی. اچھا سر، یہ بھی پورا اس پہ پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ سر میری 2 پی ایچ ڈیز ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں. تو ایک پاکستان سے، دوسری انگلینڈ سے. جو دوسری انگلینڈ کی جو میری پی ایچ ڈی ہے میڈیکل ایجوکیشن، وہ پروفیشنلزم کے اوپر ہی ہے. اور اس کے اوپر جو تھا نا، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن سکلز اور جو ہے نا اس پہ فوکس دینا چاہیے، انٹرپرسنل سکلز پہ فوکس دینا چاہیے، سافٹ سکلز کے اوپر، کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر. ہم نے سچویشنل انالیسس کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس پہ رسپونڈ کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر آرام سے رسپونڈ کرنا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اسی پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں یہ چیزیں سکھانی چاہیے. ان کے اوپر کیس اسٹڈیز ان کو پڑھانی چاہیے، اور ساتھ میں ہی ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کے اوپر بھی اس کو لاگو کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا سر، یہ صرف انڈر گریڈ پہ نہیں ہے. یہ اور جو پروفیشنلزم ہے یہ بھی صرف انڈر گریڈ کے اوپر نہیں ہے. یہ آپ کے ماں کے جو ہے نا وہ گود سے لے کے لحد تک پروفیشنلزم، ایتھکس، ہیومینٹی، یہ سب اس کے ساتھ چلتا ہے. جب یہ ساری سوسائٹی کے اندر اتنی ڈیٹیوریشن ہو گئی ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہماری اتنی خراب ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہوتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں. یہ ٹالرنس کا مسئلہ ہے سر، اور یہ ہمیں پوری سوسائٹی کے اندر تبدیل کرنا ہے. ہم نے سر ایک چھوٹی سی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اپنے مبشر حسن ملک صاحب کا بات کی تھی، اور مبشر حسن ملک صاحب کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ آئے، جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ میرے استاد ہیں اور استاد رہے، اور بہت کچھ سیکھا ان سے. انہوں نے معزز حسین رانا صاحب کے ساتھ مل کے جو تھا نا بیہیورل سائنس شروع کی. اس وقت خالد مقبول صاحب گورنر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے الاؤ کیا کہ ایک ایڈیشنل سبجیکٹ ہے.
बिहेवियरल साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हमने स्टूडेंट्स को। मैं कंट्रोलर था उस वक्त यूएचएस का, मैंने कहा चलें इस पर स्टडी कर देंगे, जो पढ़ा रहे हैं इसका इन पे कोई इफेक्ट भी होता है। वो इफेक्ट इसलिए नहीं होता, जो स्टडी की फाइंडिंग थी, इसलिए नहीं होता कि जब वो जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उस एनवायरनमेंट में वो जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कंसेंट लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, वो प्रैक्टिस जब उनके पीयर्स, उनके सीनियर्स वो एनवायरनमेंट अलाउ ही नहीं कर रहे, जी तो आप जो मर्जी उनको पढ़ा दें वो चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो आपने तो पहले एनवायरनमेंट भी साथ में चेंज करनी है ना, सिर्फ पढ़ाना तो नहीं है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने डॉक्टर मलिक हुसैन बशर साहब की बात की है, तो डॉक्टर साहब का भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और मेरा भी बड़ा पुराना उनके साथ ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। आमीन। बहुत ही शानदार वो इंसान, शानदार पर्सनैलिटी, और यूएचएस के कमोबेश में 8-10 साल जो हैं वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और बड़ी बड़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं। और कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो चुका हुआ है। और यूएचएस में जो भी कोई डॉक्टर मौजूद है, या इस्लामाबाद में, पिंडी में भी, आपको जो डॉक्टर साहब का नाम लेंगे तो डॉक्टर साहब का आपको पता चलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया।